بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کسی بھائی کی طرف سے کہ جب عمران خان کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے تقریریں کیا کرتے تھے تو وہاں خواتین کی بھی شرکت ہوتی تھی اور کئی شرمناک حرکتیں سامنے آتی تھیں خواتین کی طرف سے، ناچ گانا، اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ بہت زیادہ اعتراض کیا کرتے تھے، خاص کر فضل الرحمان صاحب اور کچھ دوسرے لوگ بھی، اور ان کا اعتراض بجا تھا کہ یہ اس طریقے سے فحاشی پھیلا رہے ہیں، یہ مغربی کلچر یہاں لا رہے ہیں، یہ یہودی ایجنٹ ہیں۔ تو اب جب اپوزیشن کے جلسے جلوس شروع ہو گئے ہیں تب وہ ساری چیزیں جو وہاں حرام تھی اب وہ حلال ہیں، اور اسی طریقے سے خواتین کا انداز ہے۔ تو اس کے بارے میں سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اس کا جواب دیں۔ تو ان کو میں نے جواب دیا، میں نے کہا بھائی یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں، یہ جو علماء ہیں یا یہ جو آج کل یہ جو سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے جمہوریت کی آڑ میں، اپوزیشن، یہ سارا معاملہ، تو ان کے اس طرز عمل کے بارے میں قرآن و حدیث سے دلائل مانگنا کہ کہاں کہاں قرآن و حدیث کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے بھائی، کیونکہ ان لوگوں کا پورا دین ہی علیحدہ ہے، پورا سسٹم علیحدہ ہے، نظام علیحدہ ہے، عقائد علیحدہ ہے، طرز عمل علیحدہ ہے، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور قرآن و حدیث کے دلائل مانگنا یہ زیادتی ہوگی۔ ان کا ایک اپنا پورا دین ہے، جمہوریت کا دین ہے ان کا، اور جمہوریت کا جو اپنا مزاج ہے، جمہوریت کا حسن جیسے کہتے ہیں، اس کے اندر یہ سب کچھ بالکل ناجائز، بلکہ یعنی نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ تو اس کا جو بیج بویا تھا عوام نے، اس کا پھل کاٹ رہے ہیں، اور دنیا میں بھی ذلت، اپنے ملک کے اندر بھی افراتفری، اور پوری دنیا میں ان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ تو یہ اسی کے مستحق ہیں، جیسی عوام ہوتی ہے ویسے لیڈر اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے آج پوری طرح ان لوگوں کے اوپر، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اور یہ عذاب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جتنے چور ڈاکو تھے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور یہ آپس میں یہ سانڈ لڑتے ہیں، اور نیچے عوام پستی ہے، کھیت پستے ہیں۔ تو یہ عوام کی خدائی، یہ جمہوریت کا ایک سسٹم، یہ خالص مشرکانہ دین ہے، اور اللہ کے دین اسلام کے مقابلے میں، بلکہ اللہ کے دین کو ڈاؤن کرنے کے لیے، اللہ کے جھنڈے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ ساری عوام اکٹھی ہو گئی، اور عوام کی خدائی ہے جی۔ تو عوام جو فیصلہ کرے گی، عوام کے اندر سے جو لیڈرشپ سامنے آئے گی، پھر اس نے یہی کچھ کرنا ہے۔ عوامی لیڈر ہیں یہ، اور عوامی انداز ہے یہ، تو یہ تو بھئی اللہ کا عذاب ہے، یہ خالص کفر ہے۔ اور ان کو جو اپنا لیڈر مانتا ہے، ان کو جو اپنا قائد مانتا ہے، ان کو جو اپنا امیر مانتا ہے، ان کے بارے میں اللہ کی کتاب ایک ہی فیصلہ کرتی ہے، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کہ جو ان طاغوتوں کو اپنا لیڈر مانے، اپنا امام مانے اور اپنا قائد مانے، یہ کافر ہی ہو سکتا ہے، چاہے یہ وہاں جلسوں میں نمازیں پڑھیں اور جماعت کرانے کا اہتمام کریں۔ نمازیں ان پر فرض ہی نہیں ہیں، کوئی عمل اللہ کی طرف سے ان کے اوپر فرض نہیں ہے، ان کے اوپر صرف ایک ہی چیز فرض ہے، وہ جہنم کا ابلتا ہوا لاوا ہے، کیونکہ نمازیں تو مومنوں کے اوپر ہیں، اور یہ مشرک ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کے دین کے متوازی دین انہوں نے اپنایا ہوا ہے، تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی نمازیں نہیں ہیں۔ ان کی یہی نمازیں ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، جو لوٹ گسوٹ اور اس کے بعد تالیاں پیٹنا اور قوالیاں اور نعتیں، اور یہ ان کا دین ہے، یہ ان کا مزاج ہے، بالکل مشرکین مکہ کی طرح سے۔ وہ بھی تالیاں پیٹا کرتے تھے، وہ حج اور عمرہ بھی کیا کرتے تھے، نمازیں بھی تھیں ان کی، اور کفر و شرک بھی کرتے تھے، بیت اللہ کے متولی بھی تھے۔ تو بالکل یہی کام یہ بھی کرتے ہیں، ان کو موقع ملے تو عمرہ کے لیے بھی جاتے ہیں، وہاں طواف بھی کرتے ہیں، اور وہاں جا کے دعائیں مانگتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، وہاں جا کے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ اگر تم نے مجھے ایک مرتبہ موقع دے دیا، ایک مرتبہ مجھے موقع دے دے، پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ لڑتے ہیں، اور یہ اللہ کا عذاب ہے۔ سورہ الانعام کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھو
اللہ کے عذاب کی شکلوں میں سے ہے کہ اگر تم کفر و شرک کو نہیں چھوڑو گے، اللہ کے بندوں کو داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا سمجھتے رہو گے، ان کو پکارتے رہو گے، ان کی نظر و نیاز کرو گے، ان کو پکارو گے، ان کے رکوع اور سجدے ثابت کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ اور وہ عذاب اوپر سے بھی آ سکتا ہے، آسمان سے پتھروں کی بارش تمہارے اوپر ہو سکتی ہے، نیچے زمین سے اٹھ سکتا ہے زلزلے کی شکل میں، طوفانوں کی شکل میں، سیلابوں کی شکل میں۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ گروہوں میں بانٹے اور آپس میں لڑائے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے۔ یہ والا عذاب آج امت مسلمہ کے اوپر آ رہا ہے۔ ان کے اندر گروہ بندیاں ہیں، فرقہ بندیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، اور پھر مذہبی پارٹیاں ہیں، مسلک ہیں، فرقے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور یہ عذاب مسلسل آ رہا ہے جب تک یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، چونکہ عذاب آتے ہیں نافرمانیوں کی وجہ سے، اور وہ عذاب ٹلتے ہیں توبہ استغفار سے۔ تو ان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، عوام کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور ان طاغوتوں سے ذرا امید نہ رکھیں کہ یہ اللہ کی طرف پلٹیں گے۔ ان کی ساری تگ و دو اسلام کے لیے نہیں ہے، یا ملک کے لیے نہیں ہے، اپنی قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ خالص اپنے اقتدار کے لیے ہے۔ یہ اپنے اقتدار کے اصول کے لیے سب تگ و دو کرتے ہیں، چاہے یہ مسلم لیگ ہو، چاہے یہ پی ٹی آئی ہو، چاہے یہ نواز شریف کا فضل الرحمان ہو، پھر طاہر القادری ہو، یہ سارے کے سارے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے، پھر ان کے جو محافظ ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے بھی اپنا اقتدار قائم رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے اقتدار کو وہ بھی نہیں مانتے ہیں، وہ بھی اسی کفر شرک کے نظام ہی کو قائم رکھنے کے لیے وہ ہر باطل نظام جو بھی سامنے آتا ہے اس کا وہ ساتھ دیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ کے باغی ہیں، اور اللہ کی طرف جب تک رجوع نہیں کریں گے، اگر اسی حالت میں ان کی موتیں آتی رہیں تو چاہے پوری دنیا کے پھول ان کی قبروں کے اوپر چڑھا دو، اور پوری دنیا کے مفتی مل کے ان کا جنازہ پڑھیں، ان کے لیے دعائے خیر کریں، مغفرت مانگیں، ان کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ جمہوریت کا نظام، یہ مشرکانہ نظام ہے، پھر یہ فرقہ بندی، مسلک پرستی، یہ خالص مشرکانہ سسٹم ہے۔ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں اسلام ہے وہاں فرقہ بندی اور یہ ساری جمہوریت والا سسٹم نہیں ہے، اور جہاں یہ کچھ ہے وہاں اسلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور ان سے پوری طرح جان چھڑانے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔